السلام علیکم ناظرین، کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے کافی سوشل میڈیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور میڈیا بھی اس میں بہت زیادہ خوف ہراس پھیلا رہا ہے، اور یہ ایک ذہنی بیماری بنائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ذہن کو خوف پر مسلط کر لیا جائے، اس پہ خوف مسلط کر لیا جائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہوا اور اسے یہ بار بار بتایا گیا کہ آپ کو ہم ایک زہریلے سانپ سے ڈسوائیں گے تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی، اور جس دن پھانسی کا حکم دن تھا اس دن اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور اس کو صرف 2 کامن پن مارے گئے۔ جب 2 کامن پن اس کو مارے گئے تو وہ شخص مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن پہ خوف مسلط تھا کہ مجھے زہریلے سانپ سے ڈسا جائے گا۔ تو یہی کرونا وائرس اس کو اتنا خوف اور ہراس پھیلا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب چیز بن گئی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ناظرین، کافی ساری ویڈیوز اور کافی سارے میسیجز موصول ہونے کے بعد ان سب کا خلاصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ پھر بار بار کرونا وائرس کے بارے میں آپ میسیجز وغیرہ کرنا بھی پڑے تو فائدہ تو کوئی مثلاً آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس میں سائنسی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی جتنی بھی چیزیں میں نے تحقیق کی مجھے ملی، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کرونا وائرس ہے کیا؟ اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 1960 میں پہلے بھی آیا تھا، یہ چمگادڑ اور یہ حرام چیزیں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چین والے کوئی ویپن بنا رہے تھے، کوئی میزائل یا بم بنا رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ، واللہ عالم جو بھی ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کسی قوم میں اگر بے حیائی پھیل جائے تب جا کے اس قوم میں اللہ پاک طاعون کی بیماری پھیلا دیتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں تو چاروں طرف بے حیائی پھیل گئی ہے، تو سب سے بڑی وجہ یہ بے حیائی ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس اس دنیا میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس میں حفاظت فرمائے۔ اب اس میں مختلف علماء کرام نے مختلف دعائیں بتائی۔ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، مفتی زبیر صاحب، مکی صاحب جو حجاز میں ہیں، تو تمام دعائیں میں نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لکھ دوں گا، ابھی سب کو دہرانا اس سے ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی۔ اور احتیاطی تدابیر بھی ڈاکٹر حضرات نے بتایا ہے، خاص کر کے سبزی کا استعمال کیا جائے، پانی زیادہ پیا جائے اور صدقہ کیا جائے۔ دعاؤں کا اہتمام جتنا ضروری ہے اس پہ یقین اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف دعائیں پڑھتے رہے اور اس کے اوپر ہمارا یقین نہ ہو۔ دعائیں ہو، اس پہ یقین بھی ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، اور ہر نماز کے بعد 3 قل جو آخری ہے آیت الکرسی یہ پڑھنی چاہیے، اور بلا ضرورت کوشش کرے کہ اگر ہمیں کہیں جانا ہے تو بلا ضرورت نہ جائے گھر سے، اگر کوئی ضروری کام ہے تو جائیں۔ اور ماسک کے بارے میں تو یہ ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ماسک ان لوگوں کے لیے جن کو یہ وائرس لگ چکا ہو، جن کو لگا نہیں ہے وائرس، عام لوگوں کے لیے ماسک نہیں ہے۔ تو اس ماسک کو زیادہ مہنگا خریدنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور موسمی پھل وغیرہ استعمال کیے جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے مختلف ویڈیوز میں اب تک آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ میں غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی غیر مصدقہ بات کو آگے نہ پھیلائیں، نہ اس سے لوگوں کو ڈرائیں، بلکہ جو بات مصدقہ ہو، تحقیق کی ہو، اس کو آگے پھیلائیں اور اس سے زیادہ نہ گھبرائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ کرونا وائرس کسی کو لگ بھی گیا تو اگر وہ اس سے مر بھی جائے تو شہید ہوگا، کیونکہ ایک ایسا مرض جو وبا کی صورت اختیار کر جائے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی خصوصاً، اور پھر باقی تمام انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔